أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة. والله قدير. والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. عسى الله قریب ہے اللہ ان یجعل کہ بنا دے کر دے بینکم تمہارے درمیان وبین الذی اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم جو تم سے عداوت رکھتے تھے مودہ محبت پیدا کر دوستی پیدا کر. واللہ قدیر اللہ تعالی قادر ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. لا ینہاکم اللہ نہیں منع کرتا اللہ تم کو عن الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم جنہوں نے لڑائی نہیں کی تمہارے ساتھ دین کے بارے میں ولم یخرجوکم اور نہیں نکالا تم کو من دیارکم تمہارے شہروں سے ان تبروہم یہ کہ احسان کرو تم ان کے ساتھ وتقسطوا الیہم اور انصاف کرو ان کی طرف. ان اللہ یحب المقسطین کہ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں دوست رکھتے ہیں انصاف کرنے والوں. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے اولاد کی محبت میں یا رشتہ داری کی محبت میں کافروں سے دوستی نہ کرو کیونکہ یہ کافر لوگ جو ہے تمہیں دھوکہ دیں گے. یہ کافر جو ہے وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی صلہ رحمی نہیں کریں گے، لہذا ان سے دوستی نہ کرو. اب ظاہر ہے
کہ انسان طبی طور پر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دلی طور پر رحم رکھتا ہے، ترحم کی کیفیت جو ہے اس میں پیدا ہے، یہ فطری چیز ہے کہ انسان کی اولاد ہو، انسان کے رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، تو یہ اللہ نے طبی طور پر جو ہے ان کے دلوں میں محبت رکھی ہے۔ یہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات تجارتی بھی کرتے ہیں، لیکن انسان ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کر رہا ہوتا۔ تو اب یہ دلی صدمہ تھا کہ کافروں جو عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہے، ان سے اب دوستی تو نہیں کر سکتے، لین دین بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہوگا کیا؟ صلہ رحمی کا بھی تو حق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کے درمیان تم جو ہے جو تو تمہارے اور ان کے درمیان جو روکا گیا ہے کہ دوستی نہیں کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت آ کر جو ہے مسلمان ہو جائے اور تمہاری محبت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور یہی ہوا کہ غزوہ احد میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہوئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان لیا۔ اب فتح مکہ سے پہلے مومنین صحابہ کرام اور ان کے درمیان دوری تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو وہی دوری جو ہے وہ محبت میں بدل گئی، وہ قربت میں بدل گئی۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں سنا کہ غزوہ احد میں حضرت ہندہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھی اور بہت سخت تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، مقام دیا۔ اس لیے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتی تھی کہ میں ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ دشمن تھی کس کی؟ خاندان نبوت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ایمان لے آئی تو سب سے زیادہ محبت میرے دل میں جو ہے ان خاندان کی پیدا ہوئی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا بڑا اکرام کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی دشمن بن کے آتے، حملہ کرنے کے لیے آتے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ تو جیسے ہی ایمان لے آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ دی جائے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی پناہ دی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی پناہ ہو جائے گی۔ تو وہ دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل گئی، اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد جو ہے اسلام پر اتنا پختہ ہو گئے کہ حق ادا کر دیے۔ مرتدین میں ذو الحمار ایک آدمی تھا، اس کو قتل کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ۔ اور اسی طریقے سے غزوہ جو ہے جنگ یرموک میں مقابلے میں 2 لاکھ دشمن تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن خود تشریف لے گئے جنگ میں، اور ایسے ایسے مشورے دیے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کی۔ تو یہی اور بھی اس طرح بہت سارے صحابہ کرام جو بعد میں صحابی بنے اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اب پہلے دشمنی تھی اور ایمان لانے کے بعد وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہی فرمایا عسى اللہ، امید ہے اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم، کہ کر دے بنا دے اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے پہلے دشمن تھے، عداوت رکھتے تھے، کیا کر دے؟ محبت کو پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے۔ وہی ہوا، ایمان لائے اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا واللہ قدیر، یہ اللہ قادر ہے، واللہ غفور رحیم،
اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے کہ جو حالت کفر میں غلطی ہوئی اسلام لانے کے بعد ساری کی ساری جو ہے اللہ نے معاف کر دی. یہ ایمان کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے کہ حالت کفر میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، جتنی بھی معصیت ہوئی، گناہ ہوئے اور نافرمانیاں ہوئی، جب ایمان لے آئے تو ایمان نے آ کر، اسلام نے آ کر ساری کی ساری غلطیوں کو معاف کرو، نہایت رحم کرو. باقی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، آپ کو گھروں میں نہیں نکالا، تو اللہ ان سے نہیں روک رہا. آپ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں، اللہ اس سے تو نہیں روکتا. لڑائی تو ان سے ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ پر جنگ مسلط کی ہے یا آپ کو گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو ذمہ بن کے رہتے. اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذمی کافر ہے، ذمی کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اسلام تو نہیں لاتا لیکن یہاں رہوں گا، ٹیکس ادا کرتا رہوں گا اور تمہارے معاہدے کی جو ہے پاسداری کرتا رہوں گا، یہ ذمی کافر ہے. فرمایا کہ جو آدمی ذمی کو قتل کر دے، یعنی ذمی کافر ہے اور مسلمان اس کو قتل کر دے، تو مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے، کیونکہ اب وہ ہمارے ذمے میں ہے، ہم ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا. تو یہی فرمایا لا ينہاکم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے قتال نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، پھر دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم، اور تمہیں اپنے گھروں سے ہی نہیں نکالا، لم یخرجوکم من دیارکم، کہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو نہیں منع کرتا کس بات سے، کہ ان تبروہم، کہ آپ ان سے احسان کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آئیں. لیکن یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ ان کا دین جو ہے آپ جو ہے وہ ان کے دین کو اختیار کریں، دین اختیار نہیں کرنا. اب کوئی مجوسی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ذمہ بن کے رہ رہا ہے، اور مثال کے طور پر پاکستان میں رہ رہا ہے، اور پاکستان کے قانون کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو آپ احسان ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کا دین نہیں اختیار کر سکتے، اس کی تہذیب نہیں اپنا سکتے. ان تبروہم، کہ آپ ان کو ان کے ساتھ احسان کریں، وتقسطوا الیہم، اور ان کی طرف احسان کے ساتھ ساتھ انصاف بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہے وہی ان ذمیوں کے حقوق ہے. مسلمان کا مال محفوظ ہے تو ذمیوں کا مال بھی محفوظ ہے، مسلمان کی جان محفوظ ہے تو ذمیوں کا بھی جان جو ہے محفوظ ہے. اس لیے فرمایا وتقسطوا الیہم، ہے ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش. کیوں؟ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والے. الحمدللہ، الصلاۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك العافية والوافات الدائمة في الدنيا والآخرة، ووفانا مسلما، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم صلى الله تعالى أجمعين برحمتك.